ہو گئیں۔ تلواروں کی چمک دیکھ کر عیسائی قیدیوں کے چہروں پر موت کی سی زردی چھا گئی۔ شاہ رینالڈ اپنے جہاز لے کر مدینے کی طرف گئے ہیں۔ آخر ایک عیسائی جہاز راہ نے موت کے خوف سے وہ راز کھول دیا جسے بہادر اور غیرت مند سپاہی اپنے سینے میں چھپائے ہوئے موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ اس کے بعد امیر البحر لؤلؤ نے عیسائی قیدیوں سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وعدے کے مطابق ان سب کو ایلا کے ساحل پر اتار کر کھانے پینے کا سامان ان کے حوالے کر دیا گیا اور عیسائیوں کے دونوں جہاز اپنے تصرف میں لے لیے۔ اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہونے سے پہلے امیر البحر لؤلؤ ان عیسائیوں سے مخاطب ہوا جو ایلا کے ساحل پر ناکام و نامراد کھڑے تھے۔ جب تم لوگ اپنی قوم میں واپس جاؤ تو ان عہد شکنوں کو بتانا، ان وعدہ توڑنے والوں کو بتانا کہ ہم مسلمان اپنا وعدہ کس طرح وفا کرتے ہیں۔ لؤلؤ اپنے وقت کا سب سے بڑا امیر البحر تھا۔ ذہانت اور شجاعت کے ساتھ اس کی یہ صفت بھی سب سے زیادہ نمایاں تھی کہ وہ سمندری جغرافیے کا بھی بھرپور علم رکھتا تھا۔ وہ خالی اور فرصت کے اوقات میں بھی اکثر سمندری سفر پر رہتا تھا، اس لیے کوئی باہری راستہ ایسا نہیں تھا جو اس کی نظروں سے پوشیدہ رہتا۔ اپنے اس علم کی وسعت کے باعث امیر البحر لؤلؤ نے وہ راستہ اختیار کیا جو دوسرے جہاز رانوں کے لیے حیرانی کا سبب بن گیا۔ آخر ایک جہاز راہ سے خاموش نہیں رہا گیا اور اس نے اپنے امیر البحر سے یہ سوال کر ڈالا، اس طرح تو ہم رینالڈ کا تعاقب نہیں کر سکیں گے۔ جہاز راہ کے لہجے اور چہرے سے شدید حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ دوسرے الفاظ میں اس نے اپنے امیر البحر کے فیصلے سے اختلاف ظاہر کر دیا تھا۔ امیر البحر لؤلؤ نے بڑے ضبط و تحمل کے ساتھ اپنے جہاز راہ کا اعتراض سنا اور انتہائی باوقار لہجے میں بولا، رینالڈ ہم سے بہت پہلے باہری سفر پر روانہ ہوا ہے، اس لیے اصولی طور پر ہم اس کا تعاقب کرنے کی حیثیت میں نہیں ہیں۔ اب صرف حق تعالی جل شانہ ہی ہمارا کارساز اور مددگار ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر ڈال دے اور اس راستے کو ہمارے جہازوں کے لیے آسان اور مختصر کر دے۔ اب مصری بیڑا ایک ایسے باہری راستے سے آگے بڑھ رہا تھا جس سے مسلمان جہاز راہ بالکل ناواقف تھے۔ امیر البحر کے حکم پر جہازوں کی رفتار تقریباً دگنی کر دی گئی تھی۔ لؤلؤ کی بس ایک ہی کوشش تھی کہ وہ کم سے کم وقت میں اپنے ہدف پر پہنچ سکے۔ اس روز قدرت بھی مسلمانوں پر مہربان تھی اور بحیرہ قلزم میں دور تک کسی طوفان کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مصری بیڑے کے پرجوش مسلمان جہاز رانوں نے اپنی فنی مہارت اور جسمانی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ تمام جہاز امیر البحر کے طے شدہ وقت کے مطابق الحورا کی بندرگاہ پر پہنچ گئے۔ یہ بحیرہ قلزم کی ایک چھوٹی سی غیر معروف بندرگاہ تھی۔ الحورا پہنچ کر امیر البحر لؤلؤ نے تمام جہازوں کو اس سمندری مقام پر ٹھہر جانے کا حکم دیا۔ ایک بار پھر جہاز کے تمام عملے اور مسلمان سپاہیوں کو شدید حیرت ہوئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ امیر البحر نے باہری بیڑے کے قیام کے لیے اس معمولی سی بندرگاہ کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ جب آخری جہاز بھی الحورا پر آ کر ٹھہر گیا تو امیر البحر لؤلؤ اپنے جہاز سے نکل کر ساحل پر آیا اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد چند مقامی عرب اپنے اونٹوں پر سوار کچھ فاصلے سے جاتے ہوئے نظر آئے۔ امیر البحر لؤلؤ نے فوری طور پر اپنے چند سپاہیوں کو حکم دیا، ان شتربانوں سے جا کر دریافت کرو کہ اس سمندری راستے سے کچھ جہاز تو نہیں گزرے ہیں، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس علاقے میں کوئی غیر معمولی واقعہ تو پیش نہیں آیا ہے۔ جب مصری سپاہیوں نے واپس آ کر امیر البحر کو بتایا کہ شتربانوں کے بیانات کے مطابق یہاں کی فضا مکمل طور پر پرسکون ہے، تو لؤلؤ کا فکر مند چہرہ یکا یک بے پناہ خوشی کے جذبات سے چمکنے لگا اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم وقت سے پہلے گزر گئے۔ مسلمان سپاہیوں اور جہاز رانوں کے لیے امیر البحر کی باتیں ناقابل فہم تھی۔ پھر لؤلؤ نے اپنے سپاہیوں کو دوسرا حکم دیا کہ وہ قریب کی ساحلی بستی میں جا کر عرب بدوؤں سے منہ مانگے کرائے پر کم سے کم 50 گھوڑے حاصل کریں۔ امیر البحر کا یہ حکم بھی مسلمان سپاہیوں کے لیے ناقابل فہم تھا۔ مجبوراً وہ لوگ حکم کی تعمیل میں قریب ہی ساحلی بستی کی طرف چلے گئے۔ سپاہیوں کو روانہ کرنے کے بعد
امیر البحر لولو دوبارہ اپنے جہاز کے عرصے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور بے چین بے قرار نظروں سے اس باہری راستے کی طرف مستقل نظریں جمائے دیکھتا رہا جدھر سے گزر کر اس کے جہاز الحورا کی بندرگاہ تک پہنچے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ امیر البحر لؤلؤ کی آنکھیں سمندر میں کس کو تلاش کر رہی ہیں، یہاں تک کہ شام کے آثار نظر آنے لگے۔ طویل دوڑ دھوپ اور جستجو کے بعد مصری سپاہی 40 گھوڑے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ امیر البحر لؤلؤ نے اپنی طرف سے کرائے کے علاوہ عرب بدوؤں کو مزید انعام دیتے ہوئے کہا، تم نہیں جانتے کہ بہت جلد اس علاقے میں اسلام کے دشمن آنے والے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھوڑوں کا انتظام کیا جائے۔ تمہاری طرف سے یہ ایک مذہبی خدمت ہوگی اور ہماری طرف سے تم لوگ بڑے انعام کے مستحق قرار پاؤ گے۔ امیر البحر لؤلؤ نے انتہائی سادہ الفاظ میں ان ان پڑھ عربوں کو اپنا مفہوم سمجھا دیا۔ گھوڑوں کے مالک امیر البحر سے یہ وعدہ کر کے چلے گئے کہ وہ کل تک زیادہ سے زیادہ گھوڑے فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمان سپاہیوں اور جہاز رانوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ امیر البحر کی حکمت عملی کیا ہے۔ پھر سب جہازوں کی روشنیاں بجھا دی گئیں اور تمام سپاہیوں کو باری باری پہرا دینے پر مقرر کر دیا گیا۔ نماز فجر کے بعد امیر البحر لؤلؤ نے اپنے ایک جہاز کو الحورا کی بندرگاہ سے کھلے سمندر میں جانے کا حکم دیا۔ میرا خیال ہے کہ آج کسی نہ کسی وقت عیسائی جہاز اس طرف آئیں گے۔ رینالڈ کو سمندری راستوں کا علم نہیں، اس لیے وہ طویل راستہ طے کر کے الحورا پہنچے گا۔ میں نے یہاں تک آنے کے لیے مختصر ترین راستہ اختیار کیا تھا۔ یہی وہ بندرگاہ ہے جہاں سے گزر کر مدینہ منورہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اس انکشاف پر تمام جہاز راں اور سپاہی حیرت زدہ رہ گئے۔ آج انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا امیر کتنے دور کی سوچتا ہے۔ پھر امیر البحر لؤلؤ نے اس جہاز پر اپنے ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین کرتے ہوئے ہدایت دی، تمہیں جیسے ہی دشمن کے جہاز نظر آئیں تم کچھ دور تک آگے بڑھو گے اور پھر اچانک اس طرح اپنے جہاز کا رخ موڑ دو گے جیسے تم ان سے خوف زدہ ہو کر بھاگ رہے ہو۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نرغے میں آ جاؤ تو پوری استقامت سے مقابلہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ جہاز کو روانہ کرنے کے بعد امیر البحر عرب بدوؤں کا انتظار کرنے لگا جو نئے گھوڑے لانے کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ بڑے انعام کی لالچ میں مقامی بدوؤں نے مزید 50 گھوڑوں کا انتظام کر دیا تھا۔ اب امیر البحر کے پاس 90 عربی گھوڑے تھے۔ لؤلؤ نے وہ تمام گھوڑے اپنے بہترین شاہ سواروں کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد امیر البحر نے اپنے باقی جہازوں کا رخ بھی اس طرف کر دیا جدھر کچھ دیر پہلے ایک جہاز روانہ کیا گیا تھا۔ ان جہازوں کی رفتار بہت سست تھی۔ جہازوں کے ساتھ ساتھ شاہ سوار بھی سمندر کے کنارے کنارے چل رہے تھے۔ آخر امیر البحر لؤلؤ کا اندازہ درست نکلا۔ ابھی مصری جہاز نے سمندر میں 10-15 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ سامنے سے رینالڈ کا بحری بیڑا آتا ہوا نظر آیا جو 20 جہازوں پر مشتمل تھا۔ مصری جہاز اپنے امیر البحر کے حکم کے مطابق بے خوف و خطر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کے اور عیسائی بیڑے کے درمیان 2 فرلانگ کا فاصلہ رہ گیا۔ رینالڈ یہاں تک آتے آتے عربوں کے کئی جہاز تباہ کر چکا تھا۔ ایک نئے جہاز کو اپنی طرف آتے دیکھ کر والی کرک نے خوشی کے جذبات سے بھرپور نعرہ لگایا، ایک شکار اور، اسی چاروں طرف سے گھیر لو، یہ بھی ہمارے بحری بیڑے کا حصہ بن جائے گا۔ ابھی رینالڈ اپنے سپاہیوں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یکا یک مصری جہاز اپنے منصوبے کے مطابق واپس پلٹ پڑا۔ اس کی رفتار معمول سے بہت زیادہ تیز تھی۔ رینالڈ نے مصری جہاز کو بھاگتے دیکھ کر انتہائی سخت لہجے میں اپنے جہاز رانوں کو حکم دیا، یہ بچ کر نہ جانے پائے، برق رفتاری کے ساتھ اس کا تعاقب کرو، اس کا پیچھا کرو۔ اگر یہ بچ کر نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ مقامی مسلمانوں کو ہمارے منصوبے سے آگاہ کر دے۔ رینالڈ نے اپنے جہاز رانوں کو یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ اب تک سمندر میں عربوں کے جتنے جہاز بھی نظر آئے تھے انہیں یا تو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا یا پھر پکڑ کر اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لیا تھا اور جہاز رانوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئی تھی۔ اسی طرح رینالڈ نے حاجیوں کے جتنے قافلے لوٹے تھے
ان کے ایک ایک فرد کو بھی تہ تہ کر ڈالا تھا، اور یہ صفاقی اور درندگی محض اس پیش بندی کے طور پر تھی کہ کہیں کوئی مسلمان فرار ہو کر مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ نہ پہنچ جائے اور ان دونوں مقامات مقدسہ کے نگرانوں کو صلیبیوں کے مذموم ارادوں سے باخبر نہ کر دے۔ رینالڈ اب تک اپنی تمام ہیلا سازیوں اور چالوں میں کامیاب رہا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ اس کے جہاز راں مصری جہاز کو بھی آسانی کے ساتھ پکڑ لیں گے، کیونکہ رینالڈ اس خصوصی جہاز کو بھی ایک عام تجارتی جہاز سمجھ رہا تھا۔ امیر البحر لولو نے اپنے اس جہاز کو روانہ کرتے وقت ایک اور چال چلی تھی کہ جہاز سے تمام جنگی آلات ہٹا لیے تھے تاکہ دشمنوں کو یہ ایک عام سا جہاز نظر آئے۔ اسی وجہ سے رینالڈ نے دھوکہ کھایا اور پوری شدت کے ساتھ مصری جہاز کا تعاقب شروع کر دیا، مگر یہاں بھی وہ فریب نظر کا شکار ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس جہاز کا تعاقب کیا جا رہا ہے اسے چلانے والا مصری بحری بیڑے کا سب سے ماہر جہاز راں خالد بن عباد ہے۔ مصری جہاز کو پکڑنے کے جوش میں رینالڈ اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ اس کے جہاز رانوں نے اپنی پوری طاقت اور فنی مہارت صرف کر دی، مگر خالد بن عباد کا جہاز ان کے ہاتھ نہیں آیا، یہاں تک کہ اندھوں کی طرح مصری جہاز کا تعاقب کرتے کرتے رینالڈ کا بحری بیڑا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیڑے کے مقابل آ گیا۔ امیر البحر لولو کی جنگی چال کامیاب ہو گئی۔ اب رینالڈ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے جہازوں کو سلامتی کے ساتھ واپس لے جا سکے۔ نتیجتاً عیسائی جہاز راں اور سپاہی اپنے جہازوں سے نکل کر جانیں بچانے کے لیے ساحل کی طرف بھاگے اور پہاڑوں میں گھس کر پناہ لی۔ ان فتنہ گر صلیبیوں کا کھلے میدان ہی میں خاتمہ ہو جاتا، لیکن امیر البحر لولو کے شاہ سوار پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر جب وہ جاں بعد امیر البحر تک پہنچے تو ان پر صورتحال واضح ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مصری شاہ سوار کمانوں سے چھوٹے تیروں کی طرح صلیبیوں کے تعاقب میں آگے بڑھے اور رینالڈ کے ساتھ اس کے تمام سپاہیوں کو ربوک کی گھاٹیوں میں گھیر لیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں پوری گھاٹی صلیبیوں کی چیخوں سے گونج اٹھے۔ مصری جانباز پہلے ہی یہ خبر سن کر نفرت اور غضب کی آگ میں جل رہے تھے کہ رینالڈ کا بحری بیڑا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ جب شیطانوں کی یہ جماعت مجاہدین کی تلواروں کی زد پر آ گئی تو پھر انہوں نے اپنے دشمن سے کوئی رعایت نہیں برتی۔ مصری جاں بازوں کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ہر عیسائی سپاہی کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، مگر ابھی رینالڈ کے دن پورے نہیں ہوئے تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح ربوک کی گھاٹی سے نکل کر فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ مصری جاں بازوں نے قصداً چند عیسائی سپاہیوں کو زندہ گرفتار کر لیا تھا تاکہ انہیں عبرت کے طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ امیر البحر لولو نے رینالڈ کے تمام جہازوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لیا۔